پاکستان کے سائڈ والے پنجاب میں فروری اور مارچ میں بہار کا موسم ہوتا ہے اور بہار کے موسم میں یہاں پر کافی سارے میلے لگتے ہیں اور میلے میں کبڈیاں لگتی ہیں اور اس کبڈیوں میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں. اب جہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہو وہاں پر شرارت ہو ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا. ایسا ہی کچھ ہوا اس کبڈی میں جسے کنٹرول کرنے کے لیے شہر کی بھاری نفری میں پولیس کو بلایا گیا. تو جیسے میں اپنی گلی سے روڈ کے اوپر نکلا تو میں نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر 6-7 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چلا گیا ان کے پاس. میں نے جا کر دیکھا کہ وہ ایک گیم کھیل رہے تھے جسے وہ قطار کے نام سے بول رہے تھے. اب پاکستان کے اور علاقے میں اس گیم کو کیا کہا جاتا ہے اور انڈیا میں کس نام سے پکارا جاتا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے. میں گیم دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے شہر میں میلہ لگا ہوا ہے, کیوں نہ چکر لگایا جائے. تو اسی سلسلے میں نے اپنا فون نکالا, اپنے دوست کو کال لگائی اور کہا کہ میلہ لگا ہوا ہے چلنے کا ارادہ ہے. تو اس نے کہا 1 منٹ ٹھہرو میں ابھی آ رہا ہوں. تو وہ 1 منٹ سے بھی پہلے گاڑی لے کر آ گیا. تو میں نے گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس کو سلام کیا اور سلام دعا کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے گاڑی کی اور روانہ ہو گیا میلے والی منزل کی طرف جانے کے لیے. جب بھی ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو کبھی ہماری گاڑی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو کبھی ہم لوگوں کا خود کا پیٹ خالی ہوتا ہے. تو آج بھی ہم لوگوں کا پیٹ خالی تھا. تو اپنے 20 لیٹر جیسے خالی پیٹ کو ہم لوگوں نے تھوڑی سی گریوی لگائی جس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک گنے کا جوس پیا اور تھوڑی سی گنڈیریاں لے لی. گنڈیریاں پینے اور جوس کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو کھینچا اور سیدھا روانہ ہو گئے سخی سرور الحمد میرج ہال پر رشیدی بھائی کو اٹھانے کے لیے. اچھا تو سخی سرور سے وہ لوگ کمنٹس میں حاضری لگوائیں جو لوگ اس شادی ہال کو جانتے ہیں اور جنہوں نے اس شادی ہال میں فنکشن اٹینڈ کیے ہوئے ہوں. شادی ہال کا چکر لگانے کے بعد جیسے ہم لوگ رشیدی بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بھینس پانی میں نہا رہی ہے. تو ہم لوگوں نے اس بھینس سے پوچھا کہ رشیدی بھائی کہاں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اندھے ہو گئے ہو کیا, اتنا بڑا رشیدی بھائی ٹھہرا ہوا ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. رشیدی بھائی کے نہانے کے بعد پھر وہ ہم لوگوں کو اپنی زمینیں گھمانے کے لیے لے کر چلے گئے. فصلوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر بیریں بھی پکی ہوئی تھی. پکی ہوئی بیروں کو دیکھ کر ہم لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا. ہم لوگوں کے منہ میں پانی اور ہم لوگ اس پانی کا بندوبست نہ کریں یہ تو ہو بھی نہیں سکتا. مطلب پکی ہوئی بیر کو ہم لوگ زور زور سے ہلا کر اس کے بیر زمین کے اوپر گرانے لگے. گرے ہوئے بیروں کو ہم لوگوں نے زمین سے اٹھایا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اپنی گاڑی کی طرف جانے کے لیے. اچھا تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ شادی حال اور یہ زمینیں اور یہ بیریں رشیدی بھائی کی نہیں, جہاں پر وہ کام کرتا ہے ان لوگوں کی ہے. رشیدی بھائی تو یہاں پر کیٹرنگ کا اور فلاورنگ کا کام کرتا ہے. وہ یہاں پر صرف اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور ہم لوگ اس کو اسپیشل اٹھانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے. رشیدی بھائی کا فلاورنگ والا سامان روانہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ سیدھا چلے گئے بیف پلاؤ والی دکان پر بیف والے چاول کھانے کے لیے جو کہ مزیدار بنے ہوئے تھے. بیف والے چاول کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو کھینچا اور سیدھا روانہ ہو گیا میٹھے خوہ کی طرف جانے کے لیے جہاں پر یہ سارا میلہ وغیرہ لگا ہوا تھا. اچھا تو اس بار یہاں پر صرف کبڈی کا میلہ لگا ہوا تھا, ورنہ یہاں پر لکی رانی سرکس اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. رمضان شریف کی وجہ سے یہاں پر حکومت نے منع کر دیا تھا کہ رمضان شریف کے بعد میلہ وغیرہ لگانا ابھی تم لوگ نہیں لگا سکتے. لیکن جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کبڈیاں کھیلیں گے, ہمارے لڑکوں نے کافی سارے دنوں سے چوتا رکھا ہوا ہے. اب جو یہ لوگ چپیڑے مارنے والی کبڈی کھیل رہے ہیں اس کبڈی کا نام کیا اور کیسے کھیلا جاتا ہے مجھے اس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے. میں تو وہ دوسری والی کبڈی کو جانتا ہوں جس میں مخالف ٹیم والے لڑکے کو ہاتھ لگا کر اپنی ٹیم کی طرف بھاگا جاتا ہے اور اس کبڈی کو انٹرنیشنل کبڈیوں میں بھی کھیلا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. اچھا یہ جو 2 آدمی کبڈی کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو چپیڑتے مارتے ہوئے جا رہے ہیں, مجھے ان دونوں میں پتہ یہ نہیں چل رہا کہ ان میں سے جیتا کون ہے ہارتا کون ہے, کیونکہ آخر میں یہ دونوں ناچتے ہوئے اور ٹاپتے ہوئے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان میں سے جیتا کون ہے. اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے تو آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ مکمل دیکھنا پڑے گا.